علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ آثار آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ بڑے صحابہ یا دیگر صحابہ کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے، خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سیدنا عمر کے رضی بارے میں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میرے سامنے ایک اثر ہے، اسما بن حکم کہتے ہیں کہ قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ منہ بما شاء ينفعنی فاذا حدثنی احد من اصحابہ استحلفتہ، کوئی بھی صحابی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے حلف لیتا، فاذا حلف علی صدقتہ، یہ بیان کرنے کے بعد کہ جب وہ حلف دے دیتا تو میں اس کی بات کی تصدیق کر لیتا کہ ٹھیک ہے یہ روایت۔ یعنی پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا تو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے میرے وہ لیے خود ہی قابل اعتماد ہوتی، کوئی اور صحابی بیان کرتا تو میں تو ان میں سے اسے کہتا جی اس پہ ساتھ حلف اٹھائیں، صحیح حلف اٹھانے پر میں پھر اس کو تسلیم کر لیتا۔ تسلیم کر لیتا، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں حدثنی ابو بکرین والصدقہ، یعنی ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا ہے اور سچ کہا ہے، ان کے لیے گویا کہ وہ ان سے یہ میں شرط حلف نہیں لیتا تھا، ان ان سے کی حلف لینے شان کی ایسی ضرورت ہے نہیں۔ کہ ان کے لیے ان سے حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو ان کی صدیقیت کا مقام ہے اس کے وہ معترف بھی ہیں اور وہ اس سے بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہی روایت بیان کی کہ ایک بندہ جو ہے اس سے خطا ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں اور پھر وہ اچھے سے وضو کرتا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف معاف فرما فرما دیتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر سے انہوں نے روایت سنی اور جی جی ان جی کے ریفرنس سے آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے جو انتخاب جس کا آپ نے کیا کہ صحابہ میں سے جو اہل بیت ہیں، یعنی جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوہرا رشتہ ہے، صحیح صحابی ہونے کا، اہل ایمان ہونے کا، مہاجر ہونے کا، وہ امتیازات یا وہ فضائل تو ہیں ہی، ایک اضافی رشتہ ان کو، ایک اضافی نسبت بھی حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ تو ان حضرات کے ہاں، اہل بیت کے ائمہ کے ہاں، صحابہ کی باقی جماعت کے بارے میں اور خاص طور پر جو بڑے صحابہ ہیں، اکابر صحابہ ہیں، ان کے بارے میں انداز نظر کیا ملتا ہے۔ یہ بہت ہی آثار جو اس حوالے سے ہیں بہت کثرت سے ہیں اور بڑے ایمان افروز ہیں، اور صحابہ کے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں بعض چیزوں میں آگے چل کر اختلافات بھی ہوئے، علمی بھی ہوئے، سیاسی بھی ہوئے، لیکن اس پہلو سے اہم ہے کہ اہل بیت جو حضور کے صحابہ ہیں، پھر آگے ان کے جو اولاد ہے، ان کی ذریت ہے، ان کے ہاں کیا باقی امت یا باقی صحابہ اور تابعین سے کوئی مختلف زاویہ ہے جماعت صحابہ کے بارے میں؟ صحیح صحیح، یہ بڑی یہ اہم بات، بالکل تو صحیح، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہے، ایک ہی تعلیم، ایک ہی تلقین یہ ائمہ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں، اکابر صحابہ کے بارے میں، جماعت صحابہ کے بارے میں یہ دین کی تعلیم ہے اور یہی ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے۔ یہ اس کا دیکھیں ایک بڑا مظہر ہے مظہر ہے۔ اور کہ سیدنا صدیق اکبر کا ان کو ان کی روایت تو نقل کر ہی رہے ہیں، لیکن کمپلیمنٹ کیا شاندار ہے کہ انہوں نے بات بیان کی ہے تو ان کا راوی ہونا کافی ہے، مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، ان کا صدیق ہونا کافی ہے کہ اس روایت کو قبول کیا جائے۔ گویا اہل بیت کی بھی وہی پوزیشن ہے جو ابھی ہم پچھلی نشستوں میں دیکھ رہے تھے کہ تابعین کی یا صحابہ کی جو پوزیشن ہے صحابہ لیکن کے اہل بارے میں۔ بیت اسی دین کے وارث ہیں نا، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، جس کی پوری جماعت صحابہ اہل بیت کو اس سے الگ تو نہیں ہے، نہیں ہے ایسی، وہ ان کے ساتھ امت میں نسبتوں میں گروہی تقسیم قائم ہو گئی، کچھ گروہ اہل بیت کو ایک زیادہ ان سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، جو کوئی یعنی قابل اعتراض بات نہیں ہے، فطری بالکل بات ہے۔ صحیح، لیکن اگر آپ دین کی بات کریں کہ کیا وہ کوئی الگ دین بتا رہے ہیں، کیا صحابہ کوئی الگ دین بتا رہے ہیں، کیا دینی رویے ان کے ہاں کوئی الگ ملتے ہیں، ان کے ہاں کوئی الگ ملتے ہیں، یا دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی اور رہنمائی کی ہے اور باقی صحابہ نے کوئی اور رہنمائی کی ہے، تو بالکل ایسا صحیح، نہیں ہے۔
دین سب ایک ہی بیان کر رہے ہیں. اور دونوں ایک ہی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. بالکل صحیح.